سارا نے گاڑی لاک کی اور ڈرائیور کو کہا کہ آ جاؤ، آج کا دن میری ساتھ گزارو اور مجھے خوش کر دو۔ لیکن ڈرائیور نے پہلے انکار کیا، لیکن اپنے بیمار بیٹے کی وجہ سے یہ سب کرنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ یہ سب کرنے لگے تو کرن زور زور کی آوازیں نکالنے لگی، تو اچانک کسی نے گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان دونوں کے پسینے چھوٹ گئے اور پھر دوستو، سٹوری شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ علیم خان کا گھر، جو باہر سے ایک عظیم الشان محل کی طرح دکھائی دیتا تھا، اندر سے گرم جوشی اور عیش و آرام کا امتزاج تھا۔ لیکن اس رات جب کرن اپنے کمرے میں لیٹی تھی، اس کی ریشمی بستر کی چادروں پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے امریکی تجربات کو یاد کر رہی تھی، وہ آزادی، وہ خود مختاری جو اسے یہاں اس گھر کی چار دیواری میں کھوئی ہوئی سی لگتی تھی۔ اس کی سوچ جمیل کی طرف مڑ گئی، اس کی خاموش طبیعت، اس کی گہری آنکھیں جو ایک کہانی سناتی تھیں۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ محض ایک عارضی دلچسپی ہے، لیکن اس کا دل اس کی بات نہ مان رہا تھا۔ دوسری طرف جمیل اپنے چھوٹے سے کمرے میں، جو گھر کے ملازمین کے کوارٹرز میں واقع تھا، رات کے سناٹے میں جاگ رہا تھا۔ اس کا ذہن اپنے بیٹے فیصل کی بیماری سے پریشان تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ علاج ممکن ہے، لیکن اس کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے، ایک ایسی رقم جو اس کی معمولی تنخواہ سے کبھی پوری نہ ہو سکتی۔ کرن کی طرف سے دیا گیا تحفہ، وہ عمدہ قمیض اور پتلون، اس کے بستر پر پڑا تھا، ایک خاموش یاد دہانی کہ کرن کی گرم جوشی محض احسان نہیں بلکہ کچھ اور بھی تھی۔ جمیل نے اپنے دل سے یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی سغرا گاؤں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، اور وہ کرن کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا تھا۔ لیکن زندگی کی سختیوں نے اس کے عزم کو کمزور کر دیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کرن کی جمیل کے ساتھ قربت بڑھتی گئی۔ وہ جان بوجھ کر اسے اپنے کاموں کے لیے بلاتی، شہر کے بازاروں میں خریداری، دوستوں سے ملاقات یا محض ایک ڈرائیو۔ ہر سفر کے دوران وہ جمیل سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتی، اس کی کہانیوں کو سننے کی خواہش مند رہتی۔ جمیل، جو شروع میں ہچکچاتا تھا، آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ وہ اپنی جوانی کی بات کرتا، جب وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے شہر آیا تھا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی امید لے کر، لیکن زندگی نے اسے ملازم بننے پر مجبور کر دیا، اور اب اس کی سب سے بڑی فکر اس کا بیٹا تھا۔ کرن اس کی باتوں کو غور سے سنتی، اس کی سادگی اور ایمانداری سے متاثر ہوتی۔ ایک شام جب وہ ایک کاروباری میٹنگ سے واپس آ رہے تھی، شہر کی سڑکیں خاموش تھیں اور اسٹریٹ لائٹس کی روشنی گاڑی کے شیشوں پر رقص کر رہی تھی۔ کرن نے اچانک کہا، جمیل انکل، یہاں گاڑی روک دیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ جمیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روک دی۔ کیا سب ٹھیک ہے بیٹی جی؟ جمیل نے پوچھا، اس کا لہجہ فکر مند تھا۔ کرن نے دروازوں کو لاک کیا اور اس کی طرف جھک کر کہا، جمیل انکل، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز نرم تھی، لیکن اس میں ایک ایسی شدت تھی جو جمیل کے دل کو دھک دھک کرنے پر مجبور کر گئی۔ مجھے آپ بہت پسند ہیں، آج رات بس میرے ساتھ رہیں۔ جمیل کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس نے سر ہلایا۔ نہیں بیٹی جی، یہ غلط ہے، میں شادی شدہ ہوں اور آپ میری بیٹی کی طرح ہیں۔ لیکن کرن نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے فیصل کی بیماری کا ذکر کیا، وہ اخراجات جو جمیل کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ اگر آپ فیصل کے علاج کے لیے پیسے چاہتے ہیں تو میں مدد کروں گی، بس آج رات مجھے خوش کر دیں۔ جمیل کا دل ڈوب گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے چہرے کو یاد کیا، اس کی تکلیف کو، اور اس نے خود کو کمزور پڑتے محسوس کیا۔ اس نے ایک بار پھر انکار کیا، لیکن کرن کی آنکھوں کی چمک، اس کی آواز کی بے تابی نے اس کے عزم کو توڑ دیا۔ اس رات اس سنسان سڑک پر انہوں نے ایک ایسی حد پار کی جو کبھی نہ پار ہونی چاہیے تھی۔ جب وہ گھر واپس لوٹے، خاموشی ان کے درمیان ایک بھاری بوجھ کی طرح تھی۔ یہ واقعہ ایک بار کی بات نہ رہی۔ کرن اور جمیل کے درمیان یہ تعلق ایک جنون بنتا گیا۔ کرن نے جمیل کو تحائف دینے شروع کر دیے، ایک مہنگی گھڑی، چمڑے کے جوتے، ہر تحفہ اس کے لیے ایک دعوت تھا۔ جمیل اپنی اخلاقیات اور ضرورت کے درمیان پھنسا ہوا اس رشتے کو اپنے بیٹے سی زندگی بچانے کا جواز بناتا رہا۔ وہ دونوں تنہائی کے لمحات ڈھونڈتے، گراج میں چھپ کر ملاقاتیں، رات کے سفر جو شہر کے مضافات کی طرف مڑ جاتے۔ ہر ملاقات ان کے رشتے کو مزید گہرا کرتی گئی، لیکن راز، خاص طور پر اس نوعیت کے راز، زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتے۔ ایک صبح جب علیم خان کے بیٹے فراز، بلال اور ہارون ایک کاروباری کانفرنس سے غیر متوقع طور پر جلدی واپس آئے، گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔
کرن کی ماں نسرین اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی تھیں اور گھر کا عملہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھا۔ بلال، جو ہمیشہ سے حفاظتی طبیعت کا مالک تھا، نے کرن کے ونگ سے کچھ آوازیں سنی۔ تجسس نے اسے اور اس کے بھائیوں کو کرن کے کمرے کے دروازے تک پہنچایا، جو ہلکا سا کھلا تھا۔ جو انہوں نے دیکھا وہ ان کے لیے ایک صدمہ تھا۔ کرن اور جمیل ایک دوسرے کے ساتھ قریب، دنیا سے بے خبر۔ بلال کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے جمیل کو کھینچ کر الگ کیا اور اس پر مکوں کی بارش کر دی۔ تو نے ہماری بہن کو ہاتھ لگایا؟ وہ چیختا رہا۔ فراز اور ہارون نے بھی اسے گھیر لیا اور جمیل خون آلود گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر پھینک دیا گیا۔ اسے نوکری سے نکال دیا گیا اور اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ کرن اپنے کمرے میں روتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن اس کے بھائیوں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ علیم خان جب اسے یہ بات پتہ چلی، اپنی بیٹی کی اس حرکت پر حیران اور شرمندہ تھا۔ نسرین نے اپنی ماں کی محبت کے باوجود کرن سے سخت لہجے میں بات کی۔ تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو داغ لگایا کرن۔ خاندان نے اس واقعے کو چھپانے کا فیصلہ کیا، لیکن گھر کا ماحول کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ کرن کی شادی جلدی سے طے کر دی گئی۔ دلہا کامران ملک ایک کامیاب تاجر تھا، جس کی ساکھ اور دولت علیم خاندان کے لیے موزوں تھی۔ شادی ایک شاندار تقریب تھی، لیکن اس کی چمک کرن کے دل کی سردی کو نہ چھپا سکی۔ سہاگ رات کے دوران کامران نے کرن کے ماضی کے بارے میں کچھ بھانپ لیا، شاید اس کی خاموشی سے، شاید اس کی آنکھوں کی اداسی سے۔ اس نے اسے تانے دینا شروع کر دیے، اس کی عزت کو ٹھیس پہنچائی۔ کرن، جو کبھی پر اعتماد اور آزاد خیال تھی، اب خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ راتوں کو جاگتی، اپنی غلطیوں پر غور کرتی۔ اگر وہ جمیل کے ساتھ اس رشتے میں نہ پڑتی، اگر وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھا ہوتا، تو شاید آج اس کی زندگی مختلف ہوتی۔ اس نے اپنی عزت، اپنے خاندان کا اعتماد اور اپنی خودی کو کھو دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عزت اپنی خود اپنائی سے شروع ہوتی ہے۔ جلد بازی کے فیصلے، جذبات کی شدت میں بہہ جانا زندگی کو بدل سکتا ہے۔ کرن کی کہانی ایک عبرت ہے، ایک ایسی عورت کی کہانی جو اپنی آزادی اور محبت کے درمیان پھنسی گئی، اور اس کی قیمت اسے اپنی عزت اور خاندان کے اعتماد سے چکانا پڑی۔